بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ہیومن باڈی اے ماسٹر پیس کریشن۔ انسانی جسم ایک حیرت انگیز اور زبردست تخلیق ہے۔ ایک ہاتھ میں 4 انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹھا ہے۔ یہ انگوٹھا 360 ڈگری پر روٹیٹ کرتا ہے، انگلیوں سے الگ ہے۔ اور اگر اس انگوٹھے کو ہم ڈسیبل کر دیں، باندھ دیں، اب یہ انگلیاں، ان کا کیا کام رہ جائے گا؟ ان کی گریپ کیسے ہوگی؟ چائے کا کپ کیسے پکڑیں گے؟ بٹن کیسے بند کریں گے؟ تسبیح کیسے گنیں گے؟ پین کیسے پکڑیں گے؟ قرآن مجید میں آیا، سورہ رحمان میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر انسان ان ہاتھوں کو، ان انگلیوں کو کیسے ٹرین کر لیتا ہے، انہی ہاتھوں سے، ان انگلیوں سے کیسے زبردست آپریشنز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشینوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس ہاتھ میں پین آ جائے تو سوچئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں اور دیگر بزرگان دین کی انگلیاں، جب ان کے ہاتھ میں قلم آیا، کیسے کیسے شاہکار نکلے۔ اور پھر انسانی جسم میں جو اہم ترین آرگنز ہیں وہ گردن سے اوپر ہیں۔ ایک تو سارے بلڈ ویسلز گردن میں کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں، کیروٹیڈ آرٹریز ہے، جگلر وین ہے، ورٹیبلر آرٹریز ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے۔ اور پھر آنکھیں، یہ 574 میگا پکسلز، اور یہ آنکھیں ہم دن میں 10,000 بار جھپکتے ہیں۔ دس از فار دا سیکیورٹی۔ اور ان آنکھوں کے ذریعے 10 لاکھ مختلف رنگوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور انسان جو کچھ بھی لرننگ کرتا ہے، جو کچھ بھی سیکھتا ہے، اس کا 70% وہ ویژن یعنی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اور ناک کو دیکھیے، انسان دن میں 11,000 لیٹر ہوا وہ جسم میں لے کر جاتا ہے، جس میں سے 2200 لیٹر آکسیجن ہے۔ اور پورے جسم کے اندر 37 ٹریلین 37 خرب خلیے سیلز ہیں، ان کو آکسیجن چاہیے۔ یہ تو گیسوں کی تقسیم کاری کا، الگ الگ کرنے کا نظام، اور یہ گیس پورے جسم میں پہنچانے کی ٹرانسپورٹ ٹریمینڈس اینڈ امیزنگ۔ اور ہاں، یہ مد نظر رکھیے گا کہ ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، منہ سے بھی سانس لیتے ہیں، لیکن ناک سے سانس لینا چاہیے، کیونکہ جتنی ایئر وے ہے، جو رستہ بنا ہوا ہے، وہ سانس کے لیے ہی ہے۔ اور پھیپھڑے صحیح پھولتے ہیں، اور ناک کے اندر ایسے فلٹرز ہیں جو کہ ہوا میں موجود جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی فلٹر آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ منہ سے سانس لیتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ زبان، 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں اس میں، اور یہ جتنے بھی ذائقے ہیں، سالٹی، سیوری، ساور، سویٹس، بٹر، یہ ٹیسٹ بڈز سمجھنے، ان ذائقوں کو محسوس کرنے والی فیکٹریاں ہیں، اور پوری زبان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ زبان 3 کام کرتی ہے۔ ایک تو کھانے کو تھوک کے ساتھ میسٹیکیٹ کرتی ہے، شامل کرتی ہے، اور پھر یہ کھانے کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، یہ بھی زبان کی مدد سے ہی ادا ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ کان کے اندر ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے، 2 mm کی اسٹیپس، اتنی چھوٹی سی، اور اگر یہ ہڈی ڈیمیج ہو جائے تو انسان کے سننے کی صلاحیت شدید متاثر ہوگی، اور اس کا بیلنس بھی صحیح نہیں رہے گا۔ دیکھیے، سوچئے، کتنی زبردست تخلیق ہے میرے رب کی۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور ہمارا یہ مکھڑا، فیس، یہ سجانے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے، اس پہ کتنا اکڑتا بھی ہے۔ اس وقت دنیا میں $بلین کی کاسمیٹک انڈسٹری ہے جو صرف چہرے کو سنوارنے سجانے کے لیے ہے۔ اور کیا شان ہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے اسی چہرے کو سجدے میں رب کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے، اور صرف زمین ہی پر نہیں رکھتا بلکہ اس کی کبریائی کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور ایک دن میں 5 نمازوں میں 96 سجدے ہوتے ہیں، تو یہ نعمتیں ہیں۔ اور اپنے ارد گرد دیکھیے، یہ نباتات، پلانٹس، یہ جمادات، انینیمیٹس آبجیکٹ، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، جانور، پودے، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ What is the primary motive of this creation؟ تو اللہ رب العزت کی مقدس کتاب، جو ہم تمام مخلوقوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، اس سے جواب ملا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی کو اس لیے بنائے
کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ پاک اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔